میت کے پاس دھاڑے مار روتا ہوا یہ بوڑھا شخص ریحان زیب کا والد ہے، جو اپنے جوان بیٹے کے قتل پر انصاف کی دہائیاں دے رہا ہے۔ بھتیجے کے غم میں دکھ کے مارے یہ ریحان زیب کے چچا ہیں، جو پی ٹی آئی کے مقامی رہنماؤں گلظفر خان اور گلداد خان کو اپنے بھتیجے کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ فرط جذبات میں آ کر ریحان زیب کے چچا نے پی ٹی آئی رہنماؤں گلظفر خان اور گلداد خان پر قتل کا الزام تو عائد کیا، لیکن بعد ازاں انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے اپنا بیان واپس لے لیا۔ زدا خبر کوما پر ان کمی خبری کلی یا با جذبات یا با مسئلہ کنا جذبات کم کلی ہوئے خو معلومات بے حکوم۔ دوسری جانب کالعدم داعش نے اس قتل کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ریحان زیب پاکستان تحریک انصاف کا ایک سرگرم کارکن تھا، جو پچھلے 10 سالوں سے مقامی سیاست میں خدمت خلق کا کام کر رہا تھا۔ ریحان زیب بدھ کے روز الیکشن کمپین میں مصروف تھا۔ اس دوران نامعلوم افراد نے انہیں فائرنگ کر کے بے دردی سے قتل کر دیا۔ ریحان زیب پی ٹی آئی کا امیدوار تو تھا، لیکن پارٹی نے اسے نامزد نہیں کیا اور وہ NA8 ضلع باجوڑ سے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہا تھا۔ ریحان زیب کے قتل کے بعد الیکشن نے متعلقہ حلقے میں انتخابات ملتوی کر دیے۔ الیکشن کمیشن باجوڑ نے کہا کہ آزاد امیدوار ریحان زیب کے قتل کے بعد NA8 اور PK22 پر الیکشن ملتوی کیا گیا ہے۔ بعد ازاں ریٹرننگ آفیسر باجوڑ نے بھی اسی حلقے پر الیکشن ملتوی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پاکستان میں عام انتخابات کی تاریخ سر پر آ رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ہونے والے اس ناخوشگوار واقعے کے علاوہ بلوچستان میں گزشتہ 3 روز میں 10 دہشت گردانہ واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں۔ اب یہ سیکیورٹی اداروں کے لیے وقت کا بڑا چیلنج ہے کہ بڑھتی ہوئی دہشت گردی میں پرامن الیکشن کے انعقاد کو کیسے ممکن بناتے ہیں۔